السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکائی ویژن۔ سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے میرے آپ کو تمام نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ جی تو ناظرین، آپ کے ساتھ آج دو خبریں شیئر کریں گے۔ جو سب کو پتہ ہے کہ جو ابھی فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور دوسری جو پکچر آئی ہے نواز شریف کی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ جی تو ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو آج آیا ہے، جس کو محفوظ کر لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، یہ کیس آج اس کے 8 سال تقریباً آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اور اس کیس میں جو اکبر ایس بابر ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے بانیوں میں سے ایک ہیں، جو سٹارٹنگ میں جنہوں نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی عمران خان کے ساتھ مل کے، تو یہ کیس ان کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اور اس کیس کو کرنے سے پہلے ان کا اکبر ایس بابر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے عمران خان کو جا کر بتایا تھا کہ یہ جو فنڈنگ آ رہی ہے ممنوع فنڈنگ، تو اس کے اوپر آپ نظر رکھیں، یہ کچھ ایسے اکاؤنٹ سے آ رہی ہے کہ جو پاکستان کے دشمنوں میں شامل ہوتے ہیں، جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ تو اس کے اوپر بجائے کہ عمران خان کو نوٹس لیتے، انہوں نے نوٹس نہیں لیا، انہوں نے اکبر ایس بابر کو ہی پارٹی سے نکال لیا۔ اس کے بعد اکبر ایس بابر نے جا کر اپنا ایک کیس عدالت میں دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ دو ایسے کی جو بینک اکاؤنٹ ہے، جن کی بینک اکاؤنٹ کی وجہ سے جو تقریباً 75 کروڑ ڈالر جس میں پارٹی کو فنڈ کیا گیا ہے، اور جو ایسے بینک اکاؤنٹ ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرے ہیں، جس میں اسرائیل کی طرف سے کوئی یہودی ہیں ان کا اکاؤنٹ ہے، اور ایک انڈیا کے کوئی سٹی نام سے کوئی شخص ہے، ان کا ایک اکاؤنٹ ہے۔ تو یہ ایسے دو اکاؤنٹ ہیں جس میں جو ہے مطلب جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کو فنڈنگ کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ پاکستان کی میں جو ان کی حکومت کو اگر لایا جائے تو پھر وہ پی ٹی آئی جو عمران خان ہے وہ ان کے لیے کام کرے۔ تو یہ ایسا اکبر ایس بابر کا کہنا تھا۔ انہوں نے جو پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، یہ اس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا کوئی خیال نہیں ہے کہ ایسا کہ عمران خان کسی ایسے بندے سے پیسے لیں گے یا کچھ جسم جو پاکستان کی سلامتی کے لیے اس میں خطرہ ہوگا۔ ایون آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے انہوں نے اپنی ابھی گورنمنٹ تک اپنی انہوں نے قربان کر دی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا ہوتا ہے۔ کچھ اس میں اینکر حضرات ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس پارٹی کو کالعدم کرا دیا جائے اور عمران خان کو کم سے کم عمر قید سنائی جائے، اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، کہ صرف اتنا ہی ہوگا کہ جو فنڈ ہے ممنوع فنڈ ہے، جو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ چل جو بھی ممنوع فنڈ ہے آپ ہم سے لے لیں، جو ہم نے ریکارڈ میں جمع نہیں کرائے ہوئے تھے یا نہیں بتائے ہوئے تھے وہ آپ ہم سے لے لیں، وہ جرمانے کے طور پر۔ تو اس طرح کی کچھ دو طرح کی رائے پائی جاتی ہیں، لیکن جی میں ابھی اس کے اوپر کوئی اپنی رائے قائم نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ابھی فیصلہ آ گیا ہے، ابھی محفوظ ہے۔ تو الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ باقی بھی جو فیصلے ہیں اس طرح کے، اور بھی باقی پارٹیز کے بھی، پیپل پارٹی کے، نون لیگ کے، ان کے بھی کیس اس طرح کے ہیں جس میں ان کو فنڈنگ کی گئی ہے، بیرونی ملک فنڈنگ، کچھ پاکستان سے جو باہر پاکستانی ہیں ان سے کی گئی ہے فنڈنگ، تو اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے کہ پاکستانی اگر کوئی بھی ایسا ہے جو پاکستان سے باہر ہے، وہ پاکستان میں پارٹی کو فنڈنگ کر سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا جو پاکستانی نہیں ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ انڈیا کا اور یا اسرائیل کا ہے، تو اس طرح کا شخص اگر کسی بھی پارٹی کو پاکستان کے اندر فنڈنگ کرے گا تو مشکوک تو ضرور ہوگا۔ تو کچھ تو اس کیس میں ایسا ہے جو عمران خان جو ہے مطلب اس کیس سے اتنا کوشش کر رہے تھے، بچنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے اس کیس سے استثناء لینے کی بھی کوشش کی، لیکن کیونکہ وہ ڈائریکٹ ان کے نام پہ یہ کیس چل رہا تھا تو اس وجہ سے سپریم کورٹ نے ان کو اس کیس سے استثناء نہیں دی۔ تو خیر ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ فی الحال تو یہ لگ رہا ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بڑا ڈیمیج ہونے والا ہے۔ جی تو آتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میر محمد نواز شریف کی لندن سے ایک پکچر سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہے، جس میں وہ نجم سیٹھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نہر میں ایک بورڈ ہے، بورڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی مزے لے رہے ہیں سوانے موسم کے۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ
آج کل پاکستان کے اندر بھی بڑا اچھا موسم چل رہا ہے اور بارشیں ہو رہی ہیں. اور جہاں پر میں بیٹھا ہوں یہ کے پی کے ایبٹ آباد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں تو پچھلے 2 دن سے لگاتار یہاں پہ بارش ہو رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر بجلی بھی نہیں جا رہی. اب تو لگتا ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے بجلی کو بھی کنٹرول کر لیا ہے، یا پھر صرف اس وجہ سے یہ بجلی، کیونکہ یہ جو کیس کا فیصلہ آنا تھا شاید اس وجہ سے کہ یار لوگ اس کو لائیو اس کو دیکھ سکیں، اس فیصلے کو مکس نہ کر سکیں، یہ جو فارغ فنڈنگ کیس کا آنا تھا. تو خیر اب یہ ہے کہ ان کی اس پکچر کو دیکھ کے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور ووٹر ہیں اور کچھ ان کے جو سپورٹر اینکرز وغیرہ ہیں ان میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے. خاص طور پہ جو عمران ریاض ہیں اور وہ کافی غصے میں ہیں ان کی اس پکچر کو دیکھ کر. ان کو کافی ساری ایسی باتیں یاد آ رہی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز نے جو ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہوتا ہے تو میاں صاحب کو بہت دکھ پہنچتا ہے. تو ان کو اس طرح کی کافی باتیں یاد آ رہی ہیں اور ان کو جو موجودہ مہنگائی ہے کافی ان کو نظر آنے لگ گئی ہے. لیکن میں ان سے یہ اچھا میرا عمران ریاض سے ایک معصومانہ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ابھی تو جو ڈالر 190 سے بڑھ کر جو آج 110-12 پر جو ٹریڈ ہو رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 20-22 روپے جو ڈالر مہنگا ہوا ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. اور آپ کو جب ڈالر 102 سے لے کر 190 تک پہنچا تھا، 88 روپے جب مہنگا ہوا تھا، آپ کو اس وقت ڈالر کی اڑان، اونچی اڑان جو آپ کہہ رہے ہیں انورٹڈ کاموں میں اونچی اڑان، وہ اونچی اڑان آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی. تو عمران ریاض صاحب سے میں نے کہنا ہے کہ تھوڑا صبر رکھیں، ابھی حوصلہ رکھیں، ابھی اور کی نئی پکچر آنی ہے. آپ کو مریم نواز کا جو بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہوتا ہے تو میاں صاحب کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، وہ بیان تو آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن آپ کو اپنے لیڈر، اپنے کپتان عمران خان کا وہ بیان یاد نہیں آیا آپ کو جب انہوں نے کہا تھا کہ جب ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے. تو جب وہ رولنگ کر رہے تھے اس وقت ڈالر 102 سے لے کے 190 روپے تک 88 روپیہ مہنگا ہوا ہے. تو پھر اس حساب سے اگر لگایا جائے تو پھر تو عمران خان چور، ڈاکو، لٹیرے، ٹھگ، پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے ہیں. اور یہ اتنا غم و غصہ کس بات کا ہے؟ صرف ایک پکچر کو دیکھ کے کہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو آپ کے لیڈر ہیں، جو آپ کے کپتان ہیں، تو وہ کپتان جو ہے وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں، اپنی گورنمنٹ جانے کا یوم سیاہ منایا انہوں نے کل، اور کل یہ پکچر اپلوڈ ہوئی ہے. تو یوم سیاہ ابھی خان صاحب نے اس وقت نہیں منایا تھا جب وہ 2013 کے اندر دھاندلی کر کے آپ آئے تھے یہاں پر، گورنمنٹ کی آپ نے لی تھی، آپ نے رولنگ آپ نے کی تھی، پھر آپ نے ملک کی معیشت کو تباہ و تہس و نیز کر دیا تھا. اس وقت آپ کو کچھ نہیں یاد آیا. اور پھر جب یہ اتنی ملک میں مہنگائی ہو رہی تھی، جب وہ اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ میں یہاں پہ ملک میں ٹماٹر، آلو، ان کی ریٹ کو کم کرنے کے لیے نہیں آیا، تو اس وقت آپ کو جو ڈالر کی اونچی اڑان اور جو مہنگائی وغیرہ اس وقت نہیں نظر آ رہی تھی. ابھی تھوڑا عمران ریاض صاحب تھوڑا حوصلہ رکھیں، ابھی تو یہ گورنمنٹ آئی ہے اور آتے ہی انہوں نے جو بجلی میں بھی آ کر تھوڑا سا ہمیں ریلیف ملا ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی بہت زیادہ، وہ ابھی کنٹرول ہوئی ہے. ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر اس گورنمنٹ جو بھی موجودہ گورنمنٹ ہے اگر اس نے آگے ان کو 5-6 مہینے دیتے ہیں، یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی جو کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے ہے، اور پچھلی گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے ہے. اور فیٹف آپ کو پتہ ہی ہوگا، فیٹف میں جو پاکستان کا ابھی ڈیسیجن انہوں نے لیا نہیں ہے، لیکن ایک ٹھنڈی ہوا وہاں سے آئی ہے کہ پاکستان کا نام مائٹ، اس لیے لفظ یوز کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ نہیں پتا،
کہ مائٹ کے ان کا پاکستان کا نام جو ہے فیٹف میں سے گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ میں آ جائے، تو اس کا کریڈٹ تو عمران خان کو دیتے ہیں سب، تو پھر یہ جو موجودہ مہنگائی ہے اس کا کریڈٹ بھی دینا ان کو نا، چلیے 50% ہی دے دیں ان کو، 50% کو دے دیں، تو مل جل کے جو بات ہے اس کو چلائیں، تھوڑا برداشت کریں۔ اور میاں صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں نجم سیٹھی کے ساتھ، آپ نجم سیٹھی صاحب ماشاءاللہ زبردست انجوائے کریں جی، لندن کا ویدر بہت اچھا ہے، پاکستان کا بھی اچھا ہو گیا، اور اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں پاکستان، نجم سیٹھی صاحب آپ آئیں، اور اگر مجھے دیکھ کے ان کی صحت، خاص طور میاں صاحب کی صحت دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی صحت بہت اچھی ہے، اور یہ جو پی ایم ایل والے ہیں ان کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے کہ ان کی لیڈر ماشاءاللہ اب کافی تندرست اور صحت مند نظر آ رہے ہیں اور خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ جب پاکستان آئیں گے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ان فیوچر ان کا کیا پلان ہے۔ میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ میاں صاحب اب بہت ہو گئی ہے سیاست، تھوڑا سا آرام کریں، اب بچوں کو سیاست کرنے دیں، باقی جو بس آپ اوپر بیٹھ کے ایک نظر رکھیں، دیکھیں سب کو کہ کیسے سیاست ہو رہی ہے پاکستان کے اندر۔ اگر پاکستان میں جو ابھی موجودہ آپ کے چھوٹے بھائی شہباز شریف آئے ہوئے ہیں جن کو پاکستان کی سپیڈ کہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں ان کی گورنمنٹ کیسی ہوتی ہے۔ تو میاں صاحب آپ سے کائنڈلی ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی تصویریں فی الحال مت بھیجیں، کیونکہ ہمارے جو بھائی ہیں پی ٹی آئی والے ان کے دل پہ بجلیاں گرتی ہیں، تو ابھی تو ان کی جو تکلیف ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے، اس کی وجہ ان کی جو گورنمنٹ گئی ہے وہ کبھی یوم سیام منا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں، اور کبھی وہ مہنگائی کی وجہ سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو ایک تو لانگ مارچ میں جو رانا صاحب نے ان کے ساتھ کی ہے وہ تو بہت ہی بری کی ہے، تو آپ پلیز کائنڈلی رانا صاحب کو بھی سمجھائیں، اگر اس دفعہ عمران خان صاحب باہر نکل جائیں تو مہربانی کریں ان کو کچھ مت کہیں۔ تو چلیں جی اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔